اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم پڑھ رہے تھے اسلامیات 11ویں کلاس نیو کتاب جو ہے اس کے بنیادی عقائد میں سے رسالت کا ذکر پڑھ رہے تھے، جس میں انبیاء علیہم السلام کی خصوصیات تھیں، اور اس کے بعد نبی رحمت علیہ السلام کی خصوصیات کا ذکر ہو رہا تھا، جن میں سے 7 خصوصیات ہم نے پہلے پڑھ لی ہیں، اور 8ویں جو ہے آج پڑھنی ہے ختم نبوت۔ ٹھیک ہے، یعنی تمام انبیاء سے جو امتیازی شان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے، اب اس کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس میں 8ویں نمبر پہ ہے ختم نبوت۔ ٹھیک ہے جی، تو آج انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا، اور یکے بعد دیگرے کئی انبیاء آئے، کچھ کے پاس اپنی علیحدہ آسمانی کتابیں اور مستقل شرعیتیں تھیں، اور کچھ اپنے سے پہلے انبیاء کی کتاب اور شرعیتوں پر عمل پیرا تھے۔ یہ سلسلہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جامع اور ہمیشہ رہنے والی کتاب نازل ہوئی، اور آپ کو ایک کامل شرعیت دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی تکمیل ہوئی، اور آپ کی شریعت نے پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی قسم کا کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تعالی نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اور قیامت تک ہر قوم اور ہر دور کے انسانوں کے لیے آپ کی رسالت عام ہے، اور سب کے لیے آپ کی تعلیم کافی ہے۔ اللہ تعالی نے آپ پر دین مکمل کر دیا، آپ کی شرعیت کامل ہے، اور آپ کی تعلیمات ہدایت کی مکمل ترین شکل ہیں، اس لیے اب کسی دوسرے نبی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، اور یہ کتاب 1400 سال گزرنے کے بعد اب اس شان سے محفوظ ہے، کے باوجود اس شان سے محفوظ ہے کہ اس کے ایک حرف میں بھی کوئی رد و بدل نہیں ہو سکا۔ اس کتاب کا ایک حرف محفوظ ہے، کاغذ کے صفحات پر بھی اور حفاظ کے سینوں میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اپنی صحیح شکل میں محفوظ ہے، جو تمام دنیا کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس لیے آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ ہر طالب ہدایت پر لازم ہے کہ وہ خاتم المرسلین پر ایمان لائے اور آپ ہی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے۔ ٹھیک ہے جی، عقیدہ ختم نبوت قرآن و سنت اور اجماع امت تینوں سے ثابت ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ ٹھیک ہے جی، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ عربی زبان میں ختم کے معنی ہے مہر لگا دینا، ٹھیک ہے، بند کرنا، آخر تک پہنچ جانا، کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانا۔ تمام مفسرین نے اس آیت کریمہ میں خاتم کے جو ہے معنی آخری نبی کے بیان کیے ہیں۔ حدیث مبارک میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کے رہنمائی انبیاء کرام کرتے تھے۔ جب ایک نبی وفات پا جاتا تھا، دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا تھا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے عمارت بنائی، خوب حسین و جمیل بنائی، مگر ایک کنارے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، اور وہ اینٹ میں ہوں۔ تمام انبیاء کرام اس بات پر اجماع تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا اس بات پر اجماع تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ خلیفہ اول تمام صحابہ کرام، ٹھیک ہے جی، تمام صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، صحابہ کرام نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ ملائکہ کا لفظ جمع ہے، اس کا واحد ہے ملک، جس کے لغوی معنی قاصد کے ہیں۔ ٹھیک ہے، فرشتوں کے لیے لفظ رسول بھی استعمال ہوا ہے، کیونکہ اس کے بعد اس کے لغوی معنی بھی قاصد کے ہیں، چونکہ فرشتے خالق اور مخلوق کے درمیان پیغام رسانی کا فرض ادا کرتے ہیں، اس لیے ان کو ملک اور رسول کہا جاتا ہے۔ توحید و رسالت کی طرح فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب دیکھیں پہلے کیا تھا؟ توحید، پھر تھا رسالت، اب ہے فرشتوں پر ایمان۔ بنیادی عقائد میں سے تیسرا عقیدہ کون سا ہے؟ فرشتوں پر ایمان۔ ٹھیک ہے جی، تو اب چلتے ہیں۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ ٹھیک ہے، اور جو بندہ، لیکن نیکی یہ ہے کہ جو ایمان لائے آخرت کے دن پر،
یوم آخرت پر، اللہ پر، کتابوں پر، ملائکہ پر، ٹھیک ہے جی، یہ ساری چیزیں، ملائکہ پر، کتابوں پر، نبی جین کے پر، ٹھیک ہے۔ اور نیکی تو اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ اور آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں اور نبیوں پر، ٹھیک ہے۔ فرشتے اللہ کی وہ نوری مخلوق ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا حکم ان کے دل میں القاء فرماتے ہیں اور وہ اس حکم کو مخلوق میں جاری اور نافذ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگلی بات کون سی ہے؟ آسمانی کتابیں، ٹھیک ہے۔ یہ اب کیا پڑھ رہے ہیں؟ بنیادی عقائد، ٹھیک ہے، جن کے بغیر ہمارا جو ہے وہ اسلام ایمان جو ہے نہیں مکمل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم نے انشاءاللہ جو آسمانی کتابیں ہیں اس کے متعلق جو یہ عقیدہ جو ہے ہمارا انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اس سبق کو اچھے طریقے سے اس کو ریڈ کریں، ریڈ کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے میں ریڈ کروا رہا ہوں۔ باقی آپ دیکھیں گے تمام چینلز موجود ہیں لیکن کوئی ریڈ نہیں کرواتا، بلکہ صرف مشقیں حل کروائی جاتی ہیں، لیکن میرا یہ ذہن ہے کہ ریڈ بھی ہو ساتھ ساتھ تاکہ علم بھی حاصل ہو، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ ملیں گے نئے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔